بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا لیکچر ہے درخواست کیسے لکھی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، درخواست لکھنے کا طریقہ کار یہ بھی اہم ہے، اور درخواست کا جو سوال ہے بورڈ میں یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس سوال کے بورڈ میں 10 نمبر ہیں، 75 میں سے 75 میں سے 10 نمبر درخواست کے ہیں۔ اس میں سوال جو آتا ہے اس طرح آتا ہے کہ والد کے نام خط لکھیے یا کسی اور کے نام خط لکھیے، یا ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام ضروری کام کی درخواست لکھیے۔ بورڈ میں 10 نمبر ہوتے ہیں، اور 10 نمبر کی جو تقسیم ہے وہ بھی ہر جملے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اگر کوئی ایک پارٹ، ایک حصہ درخواست کا رہ جاتا ہے تو گویا کہ ہمارے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے۔ اس لیے درخواست کی ہر لائن، ہر جملہ اور ہر پوائنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے۔ بورڈ میں جب سوال آتا ہے، کوسچن پیپر آتا ہے، اس پر سوالات، اس درخواست کا جو سوال نمبر ہے وہ سوال نمبر 7 ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس اردو شیٹ پر سکیل رکھ کر بالکل سیدھا حاشیہ لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے حاشیہ لگانے کے بعد دونوں سائڈوں پر بالکل درمیان میں کٹ والے مارکر سے لکھنا ہے سوال نمبر 7۔ یہ درمیان میں ہونا چاہیے، اس سائڈ پر بھی نہیں، اس سائڈ پر بھی نہیں، درمیان کے اندر۔ اس کے بعد پھر ہم نے لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسکول۔ اب آگے فیصل آباد بھی نہ لکھیں تو بہتر ہے، اس لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فیصل آباد بورڈ کے پیپر لاہور میں چلے جاتے ہیں چیک ہونے کے لیے، تو وہاں پہ کوئی کسی کے دل میں کوئی اس طرح کی بات آ جائے تو مسئلہ بن سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی۔ اور دوسرا، یہاں پر عمومی طور پر بعض طلبہ جو غلطی کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ عزیز طلبہ، جب جناب آ جائے تو یہاں صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز لکھی جائے گی، یا صاحب لکھا جائے گا یا جناب لکھا جائے گا۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسکول، یا بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ اسکول۔ اسی طرح بعض طلبہ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل اور اپنے آگے اسکول کا نام۔ پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہاں پر پرنسپل لکھ دیتے ہیں۔ پرنسپل نہیں لکھنا، یہ صرف اس وقت لکھا جاتا ہے جب اگر کوسچن پیپر پر بھی اس نے سوال یہ کیا ہو کہ پرنسپل کے نام درخواست لکھیے۔ اگر کوسچن پیپر پر یہ سوال ہے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھیے تو پھر یہاں پرنسپل نہیں، پھر یہاں ہیڈ ماسٹر آئے گا، اور اکثر پیپرز کے اندر ہیڈ ماسٹر کا ہی آتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں کو دیکھ کر یہ پیپر بنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسکول، آگے اپنے اسکول کا نام بھی نہیں لکھنا۔ گورنمنٹ اسکول ہے آپ کا، پرائیویٹ اسکول ہے، تو آپ نے نام نہیں لکھنا کہ ہمارا فلاں پرائیویٹ اسکول ہے، نہیں، بس گورنمنٹ اسکول، بس اتنا ہی۔ اس سے آگے ہے عنوان۔ یاد رکھیے اس کا 1 نمبر ہے، جو 10 نمبر ہیں 10 نمبر میں سے 1 نمبر اس لائن کا ہوتا ہے، اگر اس میں غلطی ہو گئی 1 نمبر آپ کا ڈیڈکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے عنوان۔ بعض طلبہ جو ہے وہ درخواست لکھتے ہیں لیکن یہ لائن بالکل چھوڑ جاتے ہیں، یہ پارٹ چھوڑ جاتے ہیں، اس کا بھی 1 نمبر ہے، اگر یہ چھوڑ دیا آپ کا 1 نمبر کم ہو گیا۔ عنوان لکھنا ہے، مثال کے طور پر سوال تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام خط لکھی، درخواست لکھیے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام، ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھیے ضروری کام کی۔ اب یہاں پر پھر عنوان کیا ہوگا، عنوان رخصت بوجہ ضروری کام۔ یہاں یہ نہیں لکھیں گے کہ درخواست رخصت بوجہ ضروری کام، نہیں، رخصت درخواست وہ یہاں پر لکھنا تھا، ہم نے صرف درخواست یہاں پر جب سٹارٹ کرنا تھا۔
یہاں پر ہم نہیں لکھیں گے، ہم یہاں پر صرف لکھیں گے ہمارا عنوان کیا ہے، ہم درخواست کیوں لکھ رہے ہیں، ہم کیوں اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، رخصت کے لیے۔ کس چیز کی رخصت ہے؟ ضروری کام کی۔ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے رخصت لے رہے ہیں؟ ضروری کام کی۔ یہاں برائے وہ بھی ہم نے نہیں لکھنا، بعض طلبہ برائے لکھ دیتے ہیں، برائے نہیں، ہم نے یہاں بوجہ لکھنا ہے۔ اس میں اور بھی کچھ غلطیاں ہیں جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اور کون کون سی غلطیاں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جناب عالی۔ اب جناب عالی جو ہے یہ درمیان میں لکھنا ہے، نہ رائٹ سائڈ پہ نہ لیفٹ سائڈ پہ، اس شیٹ کے آپ نے بالکل درمیان میں لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ علامت لگانی ہے، جو علامت جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے کہ تنبیہ کے لیے، جس کو ندائیہ بھی کہا جاتا ہے اور تنبیہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے، یہ ہم نے علامت لگا دینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جب شروع کرنی ہے کہ مؤدبانہ گزارش ہو یا گزارش ہے یا عرض ہے یا نہایت ادب کے ساتھ التماس ہے یا التماس ہے، جو بھی آپ نے لکھنا ہے، یہاں سے اتنی جگہ چھوڑ کر پھر پیراگراف شروع کرنا ہے۔ بالکل جہاں پر حاشیہ ہے یہیں سے نہیں شروع کر دینا، یہ ڈاٹ میں نے لگائے ہوئے ہیں، گویا کہ یہ لائنیں ہیں، سطریں ہیں، یہاں سے شروع کریں گے، لکھتے جائیں گے۔ دوسری لائن میں یہیں سے شروع کریں گے، پہلی لائن میں صرف اتنی جگہ چھوڑنی ہے، پیراگراف بنانا ہے، دوسری پہ اسی طرح جو ہے وہ ہم بنائیں گے۔ تو جی عزیز طلبہ کرام، یہ جو ہم درخواست لکھ رہے تھے، تو اس درخواست میں یہاں پر لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ اچھا، 9th میں ہمارا جو سلیبس ہے درخواستوں کا، وہ 7 درخواستیں ہیں، جس میں ضروری کام کی، بیماری کی، اور 3 درخواستیں جو ہیں وہ اور ہیں۔ 4 درخواستیں ہیں جن کا تعلق ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ہے، اور 3 درخواستیں ہیں جن کا تعلق ہیڈ ماسٹر صاحب کے علاوہ کے ساتھ ہے۔ اگر ضروری کام کی درخواست آ جاتی ہے پھر لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسکول۔ اگر آ جاتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے چھٹی لینی ہے، بیماری کی، پھر لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ اگر آ جاتی ہے فیس معافی کی، پھر لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ اگر آ جاتی ہے حصول سرٹیفکیٹ کی، تو پھر لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ یعنی ان چاروں درخواستوں میں ایک ہی یہی ہیڈنگ آنی ہے، یہی جملہ آنا ہے۔ اگر آ جاتی ہے درخواست صفائی کے لیے کہ صفائی کے لیے آپ درخواست لکھیے، تو پھر وہاں پر ہیڈ ماسٹر نہیں آنا، پھر وہاں پر کیا آنا ہے؟ بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر، بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر الف بے جیم، خالی جگہ چھوڑ دینی ہے۔ شہر کا نام لکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ فیصل آباد، بس اس کے علاوہ یہ نہیں لکھنا کہ کس کو لکھ رہے ہیں، کیا چیز، وہ نہیں۔ بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر اگر صفائی کے لیے درخواست آتی ہے۔ اسی طرح اگر آتی ہے ڈاکیہ کی شکایت، یہ ہمارے سلیبس میں ہے ڈاکیہ کی شکایت، تو پھر یہ نہیں لکھنا کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، پھر لکھنا ہے بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر الف بے جیم، بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر الف بے جیم۔ اگر آ جاتی ہے یوٹیلٹی سٹور کے بارے میں کہ یوٹیلٹی سٹور کی شکایت لگانی ہے، وہاں پر چینی وغیرہ نہیں ملتی، روشن ڈپو کے بارے میں آ جاتی ہے کہ وہاں پر سامان جو ہے وہ مہیا نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں لکھنا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، پھر لکھنا ہے بخدمت جناب فوڈ کنٹرولر، اس کے نام درخواست لکھنی ہے۔ تو یہ ہماری پہلی لائن تھی، 7 درخواستیں گویا کہ اس کے اندر آ چکی ہیں۔ آپ نے اگر اس کو سمجھ لیں گے تو ہمارا جو 7 درخواستیں ہیں سلیبس کا حصہ ہے تو وہ ہماری یہ مکمل ہو جائیں گی، آپ کو اس کے علاوہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جو ہم نیچے لکھتے ہیں عنوان، جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، نیچے 1 نمبر کا ہے عنوان لکھنا ہے کہ رخصت فلاں۔ اگر تو آ جاتی ہے ضروری کام کی تو پھر کیا لکھنا ہے عنوان؟ رخصت بوجہ ضروری کام۔ اگر لکھنی ہے بیماری کی درخواست پھر عنوان لکھنا ہے رخصت بوجہ بیماری۔ اسی طرح اگر آ جاتی فیس معافی کی تو پھر لکھنا ہے فیس معافی، یہ نہیں لکھنا کہ رخصت فیس معافی، رخصت کا معنی چھٹی ہے، فیس معافی کی چھٹی، فیس معافی کی رخصت، ایسے نہیں لکھنا، فیس معافی، بس اتنا ہی۔ اگر آ جاتی ہے حصول سرٹیفکیٹ کی پھر یہ نہیں لکھنا کہ رخصت حصول سرٹیفکیٹ، نہیں، صرف اتنا ہی، حصول سرٹیفکیٹ۔ اگر صفائی کی آتی ہے تو پھر عنوان میں لکھنا ہے محلہ کی صفائی۔ اسی طرح اگر آ جاتی ہے ڈاکیہ کی شکایت تو اس کا عنوان بنے گا ڈاکیہ کی شکایت۔ اگر آ جاتی ہے کہ راشن ڈپو والی، یوٹیلٹی سٹور والی، تو پھر لکھا جائے گا راشن ڈپو کے متعلق۔ یہ ہماری 7 درخواستیں ہیں، 7 درخواستوں کے عنوان میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔
آپ ساری درخواستوں کو یاد کرنے کے لیے ان 7 عنوانوں کو یاد کر لیں، ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی ایک درخواست آتی ہے اور اسی عنوان کو آپ نے ازبر کر لینا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکثر طور پر جو درخواست میں غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ کون سی ہیں اور ان کی درستی کیا ہے۔ اگر آپ یہ 7-8 جو غلطیاں عموماً ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ازبر کر لیں گے، انشاءاللہ پھر کوئی اور غلطی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ایک غلطی کیا ہوتی ہے، جو ہم لکھتے ہیں کہ نہایت ادب سے گزارش ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے، تو اس وقت گاف زال لکھ دیتے ہیں۔ یہ گاف زال نہیں لکھنا، گاف زے ہے، گزارش، زال نہیں زے۔ اس طرح جناب عالی کو ہم جناب اعلیٰ لکھ دیتے ہیں، لام کے اوپر کھڑی زبر بنا دیتے ہیں، جناب اعلیٰ نہیں ہوتا، کھڑی زبر نہیں آتی، جناب عالی ہوتا۔ اس طرح بعض لکھتے ہیں جناب اعلیٰ، الف عین لام بنا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ اس طرح بھی غلط ہے، اس طرح بھی غلط ہے، درست ہے جناب عالی۔ اسی طرح اس کے بعد ایک لفظ آ جاتا ہے کہ آپ کا تابع دار شاگرد، یاد رکھیں تابع دار نہیں ہوتا، تابع فرمان یا تابع فرما ہوتا ہے، یہاں نون گنہ آ جاتا ہے تابع فرما۔ اگر جملے کو کنٹینیو کرنا ہو الفاظ کے ساتھ پھر تابع فرمان بھی لکھ دیتے ہیں، اگر وہیں پہ آپ نے رکنا ہو، سٹاپ کرنا ہو تو پھر تابع فرما نون گنہ۔ تابع دار یہ درست نہیں ہے، اور ہر جگہ پر یہ نہیں لکھنا کہ آپ کا تابع دار شاگرد، کیوں؟ اگر آپ فوڈ کنٹرولر کے نام لکھ رہے ہیں وہاں پر تابع دار شاگرد نہیں لکھیں گے، اگر پوسٹ ماسٹر کے نام لکھ رہے ہیں تابع دار شاگرد نہیں لکھیں گے، ہیلتھ آفیسر کے نام لکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ تابع دار شاگرد نہیں لکھیں گے، لکھیں گے تابع فرما۔ 7 درخواستوں میں ہی آپ لکھ سکتے ہیں تابع فرما۔ اس طرح بعض طلبہ لکھ دیتے ہیں آپ کا، اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں، آپ اور کا ان دونوں کو ملا دیتے ہیں، یاد رکھیے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی غلطی ہے، آپ علیحدہ کا علیحدہ، آپ کا تابع فرما، بس آگے شاگرد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بعض لکھ دیتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں گا، میں آپ کا مشکور رہوں گا، درخواست میں لکھ دیا جاتا ہے، مشکور بھی لفظ درست نہیں ہے، مشکور نہیں شکر گزار، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، یہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح درخواست میں جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس وقت عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح تاریخ لکھ دیتے ہیں، یاد رکھیے تاریخ کا بھی ایک نمبر ہے، درخواست میں تاریخ لکھنے کا ایک نمبر ہے، اس لیے اس پر بھی ہم نے توجہ دینی ہے۔ درخواست میں تاریخ لکھنے کے یہ 2 طریقے ہیں، یا تو اس طرح لکھ لیں 30 پہلے، اس کے بعد یہ ڈیش جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد مارچ، اور اس کے بعد کوما، اور اس کے بعد 2021، اس کے بعد عیسوی کی علامت حمزہ، حمزہ یا عین چھوٹی اس کو کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے عیسوی کی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے یہ والا 30 ڈیش مارچ کوما 2021، اس طریقے کے ساتھ۔ تو یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ غلطیاں درخواست میں نہیں ہونی چاہیے۔ عزیز طلبہ، ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس پوری درخواست کو، اس کا پورا خطہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ یہ نقشہ جو ہے اس کو دیکھیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، ہم نے حاشیہ لگایا تھا دونوں سائڈوں پر، حاشیہ لگانے کے بعد کیا کیا، درمیان میں کٹ والے مارکر سے لکھا سوال نمبر، یہاں پر 4 لکھا ہوا ہے، سوال نمبر لکھنا ہے 7، 4 نہیں لکھنا، سوال نمبر 7۔ یاد رکھیں ابھی سے ہم اس طرح کی پریکٹس کریں گے بورڈ کے لیے تو ہمارے لیے آسانی ہے۔ اگر ہم یہ کریں کہ اب ہم ویسے ہی لکھتے رہیں بغیر میتھڈ کے، بغیر پیٹرن کے، تو پھر ہمیں اس وقت مشکل ہوگی جب پیپر بالکل قریب ہوں گے۔ اب سے ہی ہم نے اسی طریقہ سے یہ سارے کام کرنے ہیں جس طریقہ سے بورڈ میں ہم نے یہ سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ جی، تو اس کے بعد سوال نمبر 7 یہ کٹ والے مارکر سے درمیان میں، اس کے نیچے صرف اتنا لکھیں گے درخواست۔ کیوں؟ سوال نمبر 7 یہ لکھیں گے جب یہ لکھا ہوگا ممتحن پیپر چیک کرنے والا دیکھے گا کہ سوال نمبر 7 ہے، اس کا فوری ذہن چلا جائے گا فلاں نمبر سوال۔ پھر جب ہم یہ لکھا ہوگا درخواست، اسے پتہ ہوگا کہ 2 آپشن تھے، خط یا درخواست، یہ اسٹوڈنٹ درخواست لکھ رہا ہے، تو اس لیے صرف اتنا درخواست۔ ویسے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے خط لکھنے کی کوشش کرنی ہے، خط میں زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ خط لکھا جائے اور اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے نمبر پورے آنے کا۔
خط لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے خط کوئی آؤٹ آف سلیبس آ جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو پھر ہمارا سیکنڈ آپشن ہوگا درخواست لکھنے کا۔ یہاں پر درمیان میں کٹ والے مارکر سے لکھیں گے درخواست، اس کے نیچے ہم شروع کریں گے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ اسکول فیصل آباد۔ فیصل آباد لکھ بھی لیں نہ بھی لکھیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لکھ بھی لیں پھر بھی اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اسکول کا نام وغیرہ کو نہیں لکھنا۔ اس کے بعد عنوان رخصت بوجہ ضروری کام، اس کے نیچے جناب عالی، عنوان کے بعد یہ علامت تفصیلیہ، عنوان کے بعد علامت تفصیلیہ، اسی طرح جناب عالی کے بعد یہ علامت ندائیہ فجائیہ، جس کو علامت ندائیہ اور فجائیہ کہتے ہیں، یہ جناب عالی کے بعد آئے گی۔ اس کا بھی 1 نمبر ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے، 3 نمبر ہیں ان کے، اور اس کے بعد 1 نمبر ہے اس تاریخ کا اور 1 نمبر ہے اس کا آپ کا تابع فرما کا، اور باقی 5 نمبر جو ہیں وہ اس اصل متن کے ہیں۔ تو جناب عالی کے بعد گزارش ہے کہ آگے جو بھی آپ نے درخواست لکھنی ہے کوشش کریں درخواست کا یہ جو متن ہے یہ 4 سے 5 سطروں پر مشتمل ہو، صرف 1 سطر میں لکھ دینا یا اتنی بڑی بنا دینا درخواست جیسے خط ہوتا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مناسب کیا ہے 4 سے 5 سطریں اس درخواست کی لکھی جائیں۔ اس کے بعد لکھنا ہے عین نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی بھی لکھ سکتے ہیں، عین نوازش ہوگی اگر آپ لکھ لیں زیادہ بہتر ہے۔ اچھا یہ عین نوازش ہوگی لکھنا کہاں پہ ہے؟ لائن میں رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہے، درمیان میں لکھنا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ لکھنا ہے؟ یاد رکھیں نہ رائٹ پہ نہ درمیان میں نہ سائڈ پہ، یہ کہاں پہ لکھنا ہے؟ جہاں پر ہم لکھا ہوا ہے جناب عالی، جناب عالی جہاں پہ لکھا ہے تو جناب عالی کا جو درمیان بنتا ہے اس کے نیچے سے بالکل ہم یہ شروع کریں گے عین نوازش ہو کی، یہ جناب عالی تھا، اس کا درمیان یہ ہے، یہیں سے ہم نیچے آئے اس طرح یہاں سے شروع کر دیا عین نوازش ہوگی۔ اس کے نیچے ہم لکھیں گے العارض، یہ کہاں پہ لکھیں گے؟ درمیان میں، یہاں پر عرضے بعض طلبہ لکھ دیتے ہیں وہ نہیں لکھنا، العارض یا درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں، درخواست گزار یا العارض لکھنا کہاں پہ ہے؟ دائیں میں نہیں، درمیان میں نہیں، سائڈ پہ نہیں، اس کے درمیان میں لکھنا ہے، یہ عین نوازش ہوگی تھا، اس کے درمیان میں العارض۔ اس کے نیچے لکھنا ہے آپ کا تابع فرما، یہ کہاں پہ لکھنا ہے؟ جہاں پر عین نوازش ہوگی وہیں پہ اس کے نیچے آپ کا تابع فرما، یہ نہیں ہے کہ یہ ادھر ہو یہ ادھر ہو یہ ادھر ہو، اپنی مرضی سے نہیں ہے، بورڈ پیٹرن ہے، اس کو فالو کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ درخواست میں ہمارے نمبر پورے آئیں۔ اچھا آپ کا تابع فرما، اس کے بالکل رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہے تاریخ، تاریخ یہاں نیچے نہیں لکھنی، تاریخ اوپر نہیں لکھنی، تاریخ آپ کا تابع فرما اسی سطر میں رائٹ سائڈ پر لکھنی ہے، تاریخ جو بھی ہو، تاریخ جو مرضی لکھ سکتے ہیں، 30 مارچ مثال کے طور پر 2021۔ اس کے نیچے علی بیجیم، یہاں نام بھی نہیں لکھنا، آپ اپنا نام لکھ دیں نہیں، نہ نام لکھنا ہے نہ اسکول کا نام لکھنا ہے۔ تو عزیز طلبہ اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ آپ نے درخواست کو لکھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر اس طریقہ کار کے مطابق درخواست یاد کریں گے، درخواست لکھیں گے، انشاءاللہ بورڈ میں آپ کے پورے نمبر 10 آپ کو مل جائیں گے۔